الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین سیدنا محمد وعلی آلہ وازواجہ واصحابہ اجمعین۔ برادران اسلام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہمارے ایک ساتھی نے یہ سوال کیا ہے کہ دو بہنیں ہیں اور ان کا بھائی کوئی نہیں، ان دونوں کی والدہ ان کے نانا کے فوت ہونے سے پہلے فوت ہو گئیں۔ چند ماہ قبل ان کے نانا کا بھی انتقال ہو گیا۔ اب نانا کی وراثت تقسیم ہو رہی ہے تو یہ دونوں بہنیں دعوے دار ہیں کہ ان کی ماں کا مکمل حصہ ان کو دیا جائے، کیونکہ ان کی ایک خالہ ہیں، اسے بھی حصہ مل رہا ہے۔ جواب قرآن و حدیث کی روشنی میں دیا جائے تو اس سلسلہ میں ہماری عرض یہ ہے کہ آج کل گو کہ قرآن و حدیث کے مطابق بہت کم تقسیم کی جاتی ہے۔ اگر کوئی عالم دین تقسیم کر بھی دے تو لوگ مطمئن نہیں ہوتے۔ ایک صاحب کی فوتگی کے بعد 6 بھائیوں، 2 بہنوں اور ماں کے درمیان میں نے شریعت کے مطابق تقسیم کر دی تو ایک بھائی ابھی تک مطمئن نہیں ہوا۔ اس کا کہنا ہے کہ ماں چونکہ میرے پاس رہتی ہے تو ماں کا حصہ بھی مجھے ملنا چاہیے، اور علماء اس بات کو بہت اچھی طرح جانتے ہیں کہ اس صاحب کا یہ موقف درست نہیں ہے۔ بہرحال فقیر موجودہ مسئلہ میں تقسیم کو بیان کر دیتا ہے، وہ یہ کہ دونوں بہنوں کا حصہ مرحوم نانا کی وراثت میں جو ان کی ماں کا حصہ بنتا ہے اس میں سے شریعت کے مطابق اس طریقے سے بنے گا کہ مرحوم کی تمام وراثت اولاً اس کے بیٹوں اور بیٹیوں میں تقسیم کی جائے گی۔ بے شک کوئی بیٹا یا بیٹی مرحوم کی زندگی میں ہی فوت ہو گئے ہوں، اور تقسیم قرآن مجید کی سورہ نساء کی آیت نمبر 11 کے مطابق ہوگی۔ فرمایا یوصیکم اللہ فی اولادکم للذکر مثل حظ الانثیین فإن كن نساء فوق اثنتین فلہن ثلثا ما ترک وإن كانت واحدة فلہا النصف، یعنی اللہ تعالیٰ تمہیں تمہاری اولاد کے متعلق وصیت کرتا ہے کہ ایک مرد یعنی لڑکے کا حصہ 2 عورتوں یعنی 2 لڑکیوں کے برابر ہے۔ پھر اگر 2 سے زیادہ صرف لڑکیاں ہوں تو ان کا 2 ثلث حصہ ہے، اور اگر ایک لڑکی ہو تو اس کا حصہ نصف یعنی آدھا ہے۔ حضرات گرامی، آیہ مقدسہ کے اس حصہ میں 3 تقسیموں کا حکم دیا گیا ہے۔ اول یہ کہ مرنے والا مرد ہو یا عورت، دونوں صورتوں میں اگر ان کی اولاد میں لڑکے اور لڑکیاں دونوں ہیں
تو ایک لڑکے کو 2 لڑکیوں کے برابر حصہ ملے گا۔ دوسرے الفاظ میں تقسیم اس طرح کی جائے گی کہ ہر لڑکے کو جتنا حصہ ملے، ہر لڑکی کو اس کا نصف حصہ ملنا چاہیے۔ دوسری تقسیم یہ کہ اگر 2 یا 2 سے زیادہ لڑکیاں ہوں، کوئی لڑکا نہ ہو، تو کل وراثت کا 2/3 ان لڑکیوں میں برابر کی بنیاد پر تقسیم کر دیا جائے گا۔ اور تیسری تقسیم یہ ہے کہ اگر مرنے والے یا مرنے والی کی ایک ہی لڑکی ہو تو کل وراثت کا نصف یعنی آدھا حصہ اس ایک لڑکی کو دیا جائے گا۔ حضرات گرامی، گزارش ہے کہ ان تینوں احکام کو ذہن نشین کر لیں کہ ان میں سے پہلے مرحلہ میں پہلے حکم کے مطابق تقسیم ہوگی، اور دوسرے مرحلے میں مرحومہ ماں کو ملنے والا حصہ ان دونوں بہنوں میں 2/3 کے حساب سے تقسیم ہوگا، اس طرح کہ مرحوم کی وراثت کو مرحوم کے لڑکے اور لڑکیوں میں اس طرح کہ ہر لڑکے کو ہر لڑکی سے دگنا اور ہر لڑکی کو ہر لڑکے سے نصف حصہ ملے گا۔ اب جو حصہ مرحوم کی اس لڑکی کے حصہ میں آیا جو مرحوم کی زندگی ہی میں فوت ہو گئی تھی، اس مرحومہ لڑکی کا حصہ تقسیم ہوگا۔ اب اگر مرحومہ کا خاوند ہے تو اولاً مرحومہ کی کل وراثت میں سے 1/4 حصہ مرحومہ کے شوہر کو ملے گا، اور جو باقی بچے اس کو 3 حصوں میں تقسیم کر کے 2 حصے مرحومہ کی دونوں بیٹیوں یعنی مرحوم کی نواسیوں کو دیا جائے گا، اور جو 1/3 حصہ بچ جائے گا مرحومہ کے بہنوں اور بھائیوں میں للذکر مثل حظ الانثیین کے اصول کے مطابق تقسیم ہو جائے گا۔ اور مرحومہ کی اگر ایک بیٹی ہو تو پھر تیسرا حکم لگایا جائے گا۔ پھر اگر مرحومہ کا شوہر نہیں ہے تو مرحوم باپ سے ملنے والا حصہ ہی مرحومہ کی بیٹیوں کو 2/3 کے حساب سے دیا جائے گا، اور جو ایک حصہ بچے گا وہ مرحومہ کے بہنوں بھائیوں میں اسی طریقے سے تقسیم ہو جائے گا کہ لڑکے کو دگنا اور ہر لڑکی کو اس سے نصف حصہ ملے۔ تو اللہ تعالیٰ جل شانہ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔